خوش آمدید سیدھے موضوع پر آتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص کلام خاموشی کا نام کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ محض ایک گیت نہیں ہے بلکہ انسانی جذبات اور روحانی بحالی کے ایک انتہائی گہرے سفر کی عکاسی ہے۔ تو چلیں مل کر اس کے ہر پہلو کو سمجھتے ہیں۔ چلیں اس پر ذرا گہرائی سے بات کرتے ہیں۔ شروعات ایک نہایت بنیادی اور گہرے سوال سے ہوتی ہے جو کلام کے آغاز میں ہی گیت نگار نے اٹھایا ہے۔ جب دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے تو امید آخر کہاں سے ملتی ہے؟ تنہائی کے اس شدید احساس میں وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں دوبارہ کھڑا ہونے کا حوصلہ دیتی ہے؟ اور اب ذرا اس لائن کو دیکھیں، جب دنیا نے ہاتھ چھڑایا تو نے گلے سے لگایا۔ یہ سطر دراصل اس پورے کلام کا ایک مضبوط جذباتی مرکز ہے۔ کتنا گہرا تضاد ہے نا، ایک طرف دنیاوی رشتوں کا ٹوٹنا اور انسان کا بالکل تنہا رہ جانا، اور بالکل اسی لمحے ایک برتر خدائی سہارے کا مل جانا۔ حصہ پہلا، خاموشی کی آواز۔ اور یہ بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ تاریک ترین راتوں میں مانگی گئی ایک خاموش دعا بھی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور الفاظ ادا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تب بھی ہماری وہ انکہی التجائیں پوری طرح سنی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس خوبصورت سطر پر غور کریں، خاموشی میں بھی تو نے سن لی میری ہر ایک چھوٹی دعا۔ گیت نگار نے کتنی نزاکت سے یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ برتر طاقت ہماری ان التجاؤں کو بھی سن لیتی ہے جو کبھی ہونٹوں تک نہیں آتی، چاہے وہ دعائیں کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ لگیں، خاموشی کے پردے میں بھی ان کی گونج سنی جاتی ہے۔ اس کلام میں ایک اور لفظ بار بار ابھرتا ہے اور وہ ہے رحمت، یعنی فضل یا کرم۔ لیکن یہاں اسے محض ایک احساس کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقی روشنی ہے جو لفظی طور پر آپ کے تاریک ترین راستوں کو روشن کر دیتی ہے، بالکل ایک رہنمائی کرنے والے نور کی طرح۔ آگے بڑھتے ہیں، حصہ دوسرا، تبدیلی کے استعارے۔ اب جو بات یہاں واقعی دلچسپ ہے وہ یہ پہلے اور بعد کا شاعرانہ موازنہ ہے۔ ایک طرف مٹی ہے جس کی کوئی خاص وقت نہیں، جسے سونے میں بدل دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف سوکھے دل کا بنجر پن ہے جہاں اچانک پھول کھلنے لگتے ہیں۔ یہ نا امیدی کا مکمل طور پر خوبصورتی میں تبدیل ہو جانا ہے۔ ذرا اس تبدیلی کے سفر کو دیکھیں، کمزوری کیسے طاقت بنتی ہے، مٹی کا سونا بن جانا، سوکھے باغوں کا کھیل اٹھنا، اور اندر سے بالکل خالی انسان کا اچانک سچی محبت یعنی خدائی عشق سے بھر جانا۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسان کس طرح اندرونی خالی پن سے نکل کر روح کی کثرت کا سفر طے کرتا ہے۔ اس سارے حصے کا نچوڑ اس ایک طاقتور خیال میں سمٹ آتا ہے، ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ جینا سکھانا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تبدیلی صرف جذباتی نہیں رہتی، بلکہ ایک مکمل طور پر بکھرا ہوا شخص جسے لگتا تھا کہ سب ختم ہو گیا، وہ جینے کی نئی امنگ پا لیتا ہے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی اصل میں آتی کہاں سے ہے۔ حصہ تیسرا، ہر جگہ موجود روشنی۔ یہاں ہمیں نور کا انتہائی اہم تصور ملتا ہے، یعنی خدائی روشنی۔ کلام کے بول یہ بتاتے ہیں کہ یہ روشنی محض باہر کی دنیا یا آسمانوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ تو دل کے ہر کونے کو روشن کر رہی ہے اور ہماری ہر سانس میں بسی ہوئی ہے۔ تو یہ موجودگی آخر پائی کہاں جاتی ہے؟ ہواؤں میں، ستاروں میں اور ہماری ہر سانس میں۔ گیت نگار نے کائنات کے ان قدرتی عناصر کو صرف اتفاقاً نہیں چنا، بلکہ یہ دکھانے کے لیے چنا ہے کہ وہ برتر طاقت پوری فطرت اور ہماری اپنی ہستی کے ریشے ریشے میں کس قدر گہرائی سے موجود ہے۔ اور اس موجودگی کا پیمانہ ذرا چیک کریں۔ بول کچھ یوں ہے، تیری رحمت سمندر سی، تیرا پیار آسمان۔ استاروں کا کمال دیکھیں، رحمت کی گہرائی کو ایک وسیع سمندر اور محبت کے پھیلاؤ کو لامحدود آسمان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ واقعی کمال کی شاعرانہ وسعت ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، حصہ چوتھا، مکمل سپردگی اور سکون۔ اس مقام پر کلام میں جو انگریزی بول شامل کیے گئے ہیں، ذرا ان پر غور کریں۔ I surrender all to you, make me new Lord, I only worship you۔ یہ دراصل اس پورے سفر کا کلائمیکس ہے، جہاں انسان رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے خود کو سونپ دیتا ہے تاکہ اسے اندر سے بالکل نیا بنا دیا جائے۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سپردگی کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ماؤنٹنز میں فال بٹ یو ریمین، یعنی اگر پہاڑ بھی گر جائیں، دنیا طے ہو بالا ہو جائے،
پھر بھی روح کو ایک غیر متزلزل استحکام ملتا ہے، اور یہیں ہماری وہ ٹوٹی بھی امید دوبارہ جڑ کر بالکل مکمل ہو جاتی ہے۔ اس سارے شعری اور روحانی سفر کی حتمی منزل کیا ہے؟ وہ ہے سکون کا ملنا، ایک ایسا مقام جہاں اب نہ کوئی ڈر باقی ہے اور نہ ہی کوئی تنہائی، اپنے ہی اندر ایک ایسا پرسکون گوشہ دریافت کر لینا جہاں آپ مکمل طور پر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اور اب اختتام پر یہ سوال ہمیں کافی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ہماری ٹوٹی ہوئی امید واقعی مکمل ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے زندگی کے آگے کے سفر کو کس طرح بدل کر رکھ دیتی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ یہ ہم سب کی زندگیوں سے جڑا ایک انتہائی گہرا سچ ہے۔ آج کے اس جائزے میں بس اتنا ہی۔